نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے سر انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگی کی طرف لے جاتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاری کو امیر ترین آدمی بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہاں کے امیر بنتے دیکھے ہیں۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی اور انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی۔ جب میں نے ان سے دونوں جہاں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے کہ تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 اعمال نے، ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاری سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 عمل کون کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ امیری کا نسخہ بتانے جا رہا ہوں ناظرین، یہ 5 کام ضرور کرنا۔ اگر تم دنیا و آخرت میں امیر ترین انسان بننا چاہتے ہو، صرف دنیا کے ہی نہیں اگلے جہانوں کے بھی، دونوں جہانوں کے اگر تم امیر آدمی بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا۔ جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندے کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو غذا ملتی ہو۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھر کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اور اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق پر احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے گھر کی طرف کھول دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت، آخر وہ نیک عمل ہے کون سا، اتنا فائدہ مند عمل ہے کون سا؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا
کہ ان کا دوسرا کام یعنی دوسرا کام جو وہ کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب عالی، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو کندھے پر بوریاں لاد لاد کے لے جاتے ہیں اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ دے دو، انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں، ان کے پاس جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد دیں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے، ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں، عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کے دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا، میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا، اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہے گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی۔ ان کی بیوی نے کہا، کیوں نہیں حضرت؟ پھر فرمایا، اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھا لیں اور آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے، آرڈر چلانے شروع کر دیے، او جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو آگ جلاؤ۔ آپ پھونک مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر! ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں کا سا سلوک کر رکھا تھا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی۔ اے عمر، آپ کو مبارک ہو، آپ کے یار کو بیٹا عطا ہوا ہے۔
آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا یا امیر المومنین، بدو نے سنا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہی امیر المومنین ہے؟ فوراً وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گرا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دیں، یہ بدبخت آنکھیں نہیں پہچان سکی کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے، اے بدو، تجھے پتا نہیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ یہ کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس لیے ہم آج بھی بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔